اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرا محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں ذکر فرمائی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 3 چیزوں میں چھپا دیا ہے: اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا، اور اپنی ناراضگی اور غصے کو گناہوں میں چھپا دیا، اور تیسری چیز جو ارشاد فرمائی وَخَبَأَ وَلِيَّهُ فِي عِبَادِهِ، کہ اپنے اولیاء کو اللہ نے اپنے بندوں میں چھپا دیا۔ 2 باتوں کی تو تشریح آ چکی ہے، یہ تیسری بات ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا دیا۔ فَلَا تَحْقِرُوا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَحَدًا، تو لہٰذا تم اللہ کے کسی بھی بندے کو حقیر اور کمزور نہ سمجھو، اس کو گری ہوئی نظر سے مت دیکھو۔ فَلَعَلَّهُ وَلِيُّ اللَّهِ، ہو سکتا ہے وہ بندہ جس کو تم حقارت کی نظر سے، کمزوری کی نظر سے دیکھ رہے ہو، گری ہوئی نظر سے اس کو دیکھ رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی بندے کو اللہ نے جتنے بھی انسان اس سرزمین پر پیدا کیے ہیں، اور خاص طور سے جو ایمان والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کسی ایمان والے بندے کو تو کیا، اپنے کسی غیر مسلم، غیر ایمان والے کو بھی حقیر، ذلیل، کمزور اور گری ہوئی نظر سے نہ دیکھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، بال ان کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اغبرا، اور ان کے چہرے گرد آلود ہوتے ہیں، یعنی ان کے چہروں پر مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے اور مٹی سے ان کے چہرے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ مدفوع بالابواب، جب وہ لوگوں کے دروازوں پر جاتے ہیں تو لوگ ان کو دھکے دے کر کے بھگا دیتے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی قدر و قیمت، اللہ کے نزدیک ان کی عزت و تکریم، اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرا، کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لے کسی بھی چیز کی تو اللہ رب العزت ان کی قسم کو سچا کر کے دکھا دے۔ یعنی اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ بظاہر تمہیں کوئی آدمی ایک معمولی سا نظر آ رہا ہے، ایک آدمی تمہیں کوئی جو ہے بے ڈھنگا سا نظر آ رہا ہے، کوئی آدمی تمہیں کوئی زیادہ عزت اور زیادہ اسٹیٹس والا نظر نہیں آ رہا، بلکہ تمہیں ایک معمولی سا آدمی لگ رہا ہے، اور تم اس کو معمولی ایک انسان سمجھ کر کے تم اس کی بے عزتی کر دو، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھو، اس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھو، یا اپنے یہاں اس کو کوئی عزت و تکریم نہ دو، تو یہ تمہارے لیے خطرہ ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، چونکہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بھی ہو، اللہ کا دوست ہو، اللہ کا قریبی ہو، اللہ سے اس کا دل کا تعلق بہت مضبوط ہو، اور اتنا مضبوط ہو کہ جن لوگوں کو تم اچھے کپڑے میں، اچھے اسٹیٹس والا، اچھی عزت والا، اچھے تقوی والا، اچھے پرہیز والا اس کو تم سمجھ رہے ہو، وہ اس کی ویلو نہ ہو، بلکہ اس کی کمزور کی ویلو وہ ہو کہ اگر اللہ کے بھروسے پر کسی چیز کی قسم کھا لے تو اللہ رب العزت اس کی قسم کو جھوٹا نہیں بلکہ سچا کر کے دکھا دے۔
ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ایک آدمی جو اچھے سوٹ بوٹ والا، اچھی شان و شوکت والا، اچھے قد و قامت والا جو سامنے سے گزرا، اپنے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ یہ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، یعنی یہ کیسا انسان ہے، اس کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو ہر آدمی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنے کو تیار ہو جائے، اگر کسی محکمے میں کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش رد نہ کی جائے بلکہ اس کی سفارش مان لی جائے، یعنی ایک عزت والا، ایک سردار ہے، اچھا آدمی ہے، ایک جو ہے اچھا جو ہے پہچان والا اور اسٹیٹس والا ہے، ایسا آدمی ہے۔ دوسری ابھی ایک آدمی گزرا ہی تھا تو دوسرا آدمی پھر ایسا ہی کمزور حال، پھٹے پرانے کپڑے والا، بکھرے ہوئے بال والا اور جو ہے اس سے کمزور حالت کا ایک آدمی سامنے سے گزرا۔ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، ایسا آدمی ہے بیچارہ کہ کسی کے دروازے پر جائے تو کوئی دروازہ بھی نہ کھولے، کہیں نکاح کا پیغام دینا چاہے تو نکاح کے اس کے پیغام کو بھی قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، یعنی ایک کمزور سا، ایک بس جو ہے کم درجے والا ایک آدمی ہے بس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سن لو میری بات، اگر رب کعبہ کی قسم، اگر پہلے جیسے انسانوں سے پوری کائنات، پوری دنیا بھر جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر اس جیسا انسان جس کو تم کمزور سمجھ رہے ہو اللہ کے یہاں قسم کھا لے تو اللہ رب العزت اس کے ہر قسم کو پورا کر دے۔ تو ہو سکتا ہے قبا ولیہ فی عبادہ کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے، لہٰذا کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک پارسا شخص تھا، ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور بادل اس پر سایہ کیے ہوئے تھا، دھوپ نکلی ہوئی، بادل اس پر سایہ اپنا کیے ہوئے ہے اور اس سائے میں وہ بیٹھا ہے۔ ایک معمولی سا انسان اس کے سامنے سے گزرا اور تو اس کو گزرنے پر تو جو ہے اس کو بڑا جو ہے اچھا لگا کہ اتنی دھوپ کے عالم میں، گرمی اور تپش کے جو ہے موسم میں یہ آدمی اللہ کا کتنا نیک بندہ ہے کہ بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس نے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے دیکھ کر کے اس کے دل میں محبت بھی آئی ہو، اس کی عظمت بھی آئی ہو اور اس سے وہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہوا ہو۔ تو وہ آدمی، ایک معمولی سا آدمی جو تھا، وہ جو ہے اس کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا کہ میں بھی چلو اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی صحبت اگر اختیار کر لی جائے تو میرا بھی کام بن جائے گا، مجھے بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ معمولی آدمی اس کے پاس بیٹھا تو اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لے، یار ادھر کو تھوڑا یہ کرتے ہیں نا کہ ذرا تھوڑا ادھر، تھوڑا الگ کو ہٹو، بعض آدمی کرتے ہیں جیسے عادت ہے، تو اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ اللہ کا نیک بندہ تھا، پارسا تھا، نیک تھا، تقوی والا تھا، اس نے ذرا اس معمولی آدمی کو الگ ہٹایا تو اس الگ ہٹا کر کے فوراً جو ہے اس کا یہ عمل ابھی ہوا ہی تھا کہ فوراً وقت کے پیغمبر پر وحی آئی اور وقت کے پیغمبر کو کہا کہ ان دونوں آدمیوں سے کہہ دو کہ اپنے عمل کو نئے سرے سے کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ یہ نیک آدمی جو پارسا آدمی، اس کو ایک مسلمان کو گناہ گار، کمزور، حقیر سمجھنے کی وجہ سے میں نے اس کی نیکیوں کے نامہ اعمال کو ختم کر دیا ہے، اور اس گناہ گار آدمی کو ایک اپنی عاجزی کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے، ایک نیک بندے سے محبت کی وجہ سے، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کو مغفرت جو عطا فرما دی، اللہ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ ان کو کہو کہ جو نیک سرے سے اعمال کریں۔ تو بہت سے نیک بندے ہوتے ہیں، بہت سے نمازی ہوتے ہیں جو غیر نمازی کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے حاجی ہیں جو غیر حاجی کو جو ہے حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے جو ہے تقوی والے ہوتے ہیں جو گناہ گار کو حقیر اور جو ہے کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے نیکیوں کا اور پارسائی کا، تقوی اور پرہیزگاری کا، اپنے علم کا بہت سے کو ناز ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی دکھا دیا، تکبر چاہے وہ دولت کا ہو، چاہے شہرت کا ہو، چاہے جاہ و جلال کا ہو، چاہے تمہارے عہدے اور منصب کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، تکبر تو ذلیل اور خوار کر کے رہے گا۔ اس لیے کسی بھی انسان کو حقیر اور ذلیل، انسان کو کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بہترین حدیث ارشاد فرمائی کہ حسب امرئ،
حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کمزور سمجھے، گرا ہوا اس کو خیال کرے۔ لہٰذا کسی کو حقیر، کسی کو کمزور نہ سمجھو، اس لیے کہ راستے میں پڑا ہوا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے، راستے میں پڑا ہوا چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ لہٰذا کسی کو حقیر، کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ تو انسانوں کی بات ہے، جانوروں کو بھی جنہوں نے سمجھا ہے، حالانکہ جو جانور اذیت اور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے بچنا اور ان سے جو ہے اپنے جان کی حفاظت کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک جہاں ہے حقارت اور کمزوری کی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ایک مکان میں بیٹھے تھے اور اوپر سے دیکھا کہ کچھ قطرے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گر گئے، اس مکان کی چھت سے یہ دیوار وغیرہ سے کچھ قطرے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے گر گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے گر گئے تو دیکھا تو چھپکلی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کے دربار میں جو ہے اپلیکیشن لگائی اور پوچھا، یا پروردگار عالم، یہ مچھلی، یہ چھپکلی، یہ کس کام کی، کیا فائدہ ہے اس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا، موسیٰ یہ بھی ہر دن ہر روز مجھ سے یہی پوچھتی ہے کہ موسیٰ کا کیا فائدہ ہے، موسیٰ کو کیوں پیدا کر دیا، یہ بھی یہی پوچھتی ہے، کیا جواب دے اس کو؟ تو اس لیے کسی انسان کو، کسی جانور کو ہمیں اپنی ذات کو بہتر بنانا چاہیے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے احادیث مبارکہ کے حوالے سے کہ کسی گنہگار مسلمان کو بھی حقیر اور ذلیل کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ گناہ سے، اس کی ذات سے نکلے ہوئے گناہ سے نفرت کرنی چاہیے اور نفرت ہونی چاہیے گناہ سے، اس سے کی جانے والے، اس سے سرزد ہونے والے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن اس سے نہیں، اس لیے کہ گنہگار مسلمان کی مثال قرآن پاک کے اس مقدس ورق کی سی ہے کہ جو ہماری غفلت اور سستی کی وجہ سے گندگی میں گر گیا ہو۔ ظاہر بات ہے کہ ایک مسلمان قرآن کریم کے ورق کو جو گندگی میں پڑا ہوا ہے اس سے نفرت تو نہیں کر سکتا، اس کو حقیر سمجھ کر، ذلیل سمجھ کر، اس کو بیکار سمجھ کر وہاں چھوڑ تو نہیں سکتا، بلکہ ایک مسلمان کا ایمان اس بات پر اس کو ابھارے گا کہ اس کو یہاں سے اٹھایا جائے، اس کو پاک پانی سے دھویا جائے اور اس کو دھو کر کے، صاف کر کے، خوشبو لگا کر کے، چوم کر کے، ماتھے پہ لگا کر کے اس کو اس مقام پر رکھا جائے جو اس کا مقام ہے۔ تو لہٰذا جو مسلمان گناہ گار ہے، اگر گناہوں کی گندگی میں وہ پھنس گیا ہے، گر گیا ہے، تو لہٰذا اس مسلمان سے نفرت نہیں بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کرنی چاہیے۔ جیسا آج ہمارے نوجوانوں کی بہت سے مثالیں ہیں، آج ہمارے نوجوان خاص طور سے شادی کا موقع ہو یا غیر شادی کا موقع ہو، کوئی بھی فنکشن کا موقع ہو، تو محلوں میں کہیں بھی ہو، اپنے گھروں میں یا کہیں بھی اپنے چوپالوں میں، اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر کے اتنی زور سے ڈی جے بجاتے ہیں کہ پوری محلے والے، پوری کالونی والے، پورے علاقے والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کتنے بڑے گناہ ہیں، یہ گناہوں کا مجموعہ ہے، یاد رکھیں، گناہوں کا مجموعہ۔ ایک گناہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے قانون کو سر عام پوری جرأت کے ساتھ جو ہے آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تیری کھلے عام نافرمانی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ جو تجھ سے ہو سکو وہ کر لے، یہی تو کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ دوسرے گناہ یہ ہے کہ آپ خود تو گناہ میں ملوث ہو ہی رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی گناہ میں ملوث کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو کسی کے کان میں میوزک پڑتی ہے، میوزک، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گانے سنتا ہے تو اس طرح کی وہ باتیں سنتا ہے کہ القیامت میں اس کے کانوں میں سیسا پنگلا کر کے بھرا جائے گا، سیسا پنگلا کر کے بھرا جائے گا۔ کل اس وقت اگر آج ایک سوئی جو ہے کان میں چبھ جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتی، تو پھر کل کو جو ہے وہ کیسے برداشت کیا جائے گا؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو پھر تیسرا سب سے بڑا گناہ اس میں یہ بھی ہے کہ
ایک پوری آبادی کو پریشان کر دیا جاتا ہے۔ کسی کی عبادت کا، کسی کی جو ایک آرام، کسی کے آرام کا اور کسی کو اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ گویا کہ بجانے والا یہ پوری کالونی کو ابھار رہا ہوتا ہے اور پوری انسانیت کو، پورے محلے کو اور سب کو، آس پڑوس کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میرے سامنے کچھ نہیں ہو۔ یہ تو حقارت ہے، یہ تو ضلالت ہے، یہ تو دوسروں کو کمزور سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو اس وقت ہی مکمل مسلمان ہو سکتا ہے جب کہ وہ اس بات کا بھی اہتمام کرے کہ اس کے کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہمارے عمل سے تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے ان سے درخواست ہے کہ کوئی بھی فنکشن ہو اور کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، شریعت اسلام نے خوشی منانے سے منع نہیں کیا ہے، آپ کو جو ہے خوشی کو سیلیبریٹ کرنے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ آپ خوشی منائیے لیکن شریعت اسلامیہ کے حدود میں، اس کی پابندی ہے، اس کی ایک حد بندی ہے، اس کے ایک لمٹ ہے، اس کے درمیان میں آپ خوشی منائیں جتنی خوشی منا سکتے ہیں، لیکن ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہو، انسانیت کے خلاف ہو، انسانوں کو تکلیف دینے والا ہو، پوری جو ہے انسانیت کو پریشان کرنے والا ہو اور خود اپنی آخرت کو تباہ و بربادی کے دہانے پر لے جانے والا ہو، تو ان تمام اعمال، افعال، ان کرتوتوں سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھو ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے، ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ بھائی جب کہیں بج رہا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم جو ہے کمپلینٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم کچھ کہیں، تو ہم جو ہے ایک آدمی دوسرا آدمی مل کر کے، دو چار سنجیدہ آدمی مل کر کے ان کو سمجھانا چاہیے، جانا چاہیے۔ اور یقیناً یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جب محلے کے گلیاروں کے اور اپنے خاندانوں کے اور اپنی برادریوں کے اور اپنے دوست و احباب میں جو معزز ہوتے ہیں، جب اس کی بری حرکتوں پر سمجھایا جاتا ہے تو یہ انسان ہے، امید کرتے ہیں کہ وہ پھر جو مان ہی جاتا ہے۔ تو ہر انسان کو اس میں اپنا تعاون دینا چاہیے، ہر انسان کو بڑھ چڑھ کر کے جو اس میں مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہر انسان صرف دور سے ہی دوسرے کو جو ہے کمزور سمجھنے لگے گا، حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو برائیاں ایسی پھیلتی رہیں گی۔ برائیوں کو مٹانے کے لیے جہاں برے آدمی کو برائی چھوڑنا ضروری ہے، وہاں اچھے آدمیوں کو چاہیے کہ اس برائیوں کو مٹانے میں برے آدمی کا تعاون اور مدد کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالماً او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم کے، مظلوم کی۔ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک دو، ظالم کا ظلم کرتے وقت اس کا ہاتھ پکڑ لو، گناہ گار کا گناہ کرتے وقت اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو پیار سے، محبت سے، خوشامد سے، اس کے سامنے لجاجت، عاجزی اور انکساری سے، اپنے آپ کو نچھاور کرنے سے، اس کے سامنے زیر کرنے سے، اس کو روکو اس بات سے، آمادہ کرو اس بات سے کہ خدا را پوری کالونی، پوری انسانیت بیماروں کو اور جو عبادت گزاروں کو پریشان نہ کریں، اللہ کے احکام کے خلاف ورزی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے جس وقت تم ڈی جے بجا رہے ہو کوئی اللہ کا نیک بندہ مصلی پر بیٹھا ہو اور دعائیں کر رہا ہو، اے اللہ میری اس کالونی پر رحم فرما، جب تمہارے کان کی اتنی گھن گرج اس کے کان میں پڑے گی جس کی وجہ سے اس کی دعا بھی متاثر ہو سکتی ہے کہ اگر اس نے یوں کہہ دیا اے اللہ تو اس کو سمجھ لے تو کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور اس نیک بندے کی بد دعا لگ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم انسانوں کا مقام دیں اور اپنی حیثیت کو پہچانیں، کسی کو کمزور، حقیر، ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔